الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد آج کا جو ہمارا سیشن ہے انشاءاللہ وہ اس سبجیکٹ ہے، اس کے اندر ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ اگرچہ بہت ڈائریکٹلی یہ ڈسکس نہیں کیا جاتا، لیکن چونکہ یہ ہمارا بہت ایک پرٹیننٹ ایشو ہے اور آلموسٹ ہر بندہ اس سے انفلوئنس ہوتا ہے اور اس سے افیکٹ ہوتا ہے، اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ میں اس ایشو کو بھی ضرور ایڈریس کروں، اور یہ واقعی جو ہے نا اسی ایشو کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے انشاءاللہ، جیسے کہ آپ کو پتہ چلے گا آگے چل کے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود دا ڈفرینسز، یعنی بہت سے اختلافات پائے جاتے ہیں، اور یہ جو اختلافات ہیں، فقہی اختلافات خاص طور پہ آہستہ آہستہ جب یہ بڑھتے ہیں تو یہ ایک پورے اسکول آف تھاٹ، یعنی ایک پورا مذہب اس کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک بندے کے لیے، ایک عامی کے لیے، ایک عام بندہ جس کے پاس قرآن و سنت کا اتنا علم نہیں ہے اور وہ بالکل انیشیل لیول کی نالج ہے اس کے پاس یا پھر بالکل نہیں ہے، تو ایسے شخص کے لیے کیا شرعی رہنمائی اور گائیڈنس موجود ہے کہ وہ نیویگیٹ کر سکے ان ڈفرینسز میں، اور وہ اپنے لیے جو بہتر آپشن ہے اس کو سلیکٹ کر سکے کہ کیسے میں نے کون سا فرقہ یا کون سا مذہب میں نے اڈاپٹ کرنا ہے، یا میں نے پھر اس طرح کے جو فقہی اختلافات ہیں یا پھر تھیولوجیکل اختلافات ہیں، عقیدے کے لیول کے اختلافات ہیں، اس میں نے کس طریقے سے اپنے معاملے کو سدھارنا ہے۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے ایک اور سوال کو ڈسکس کرتے ہیں، بیک گراؤنڈ کو، تاکہ یہ چیز ہمارے سامنے کلیئر ہو جائے، اور وہ یہ ہے کہ ہاؤ ڈو سیکٹیرین گروپس فارم۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ جو اختلافات ہیں، سیکٹیرین ڈفرینسز ہے، یہ فارم کیسے ہوتے ہیں، یعنی کن بنیادوں کے اوپر فرقہ واریت کھڑی ہوتی ہے اور ان کی فاؤنڈیشنز کیا ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس حوالے سے میں سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ سوال، یہ ایک سٹیٹمنٹ رکھنا چاہتا ہوں امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالی عنہ کا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ بہت معروف امام گزرے ہیں، اور حکیم الامت بھی ان کو سمجھا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ امت کے بہت ہی وائز، اور کہتے ہیں کہ سب سے جن کی بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے دین میں، تو ان کی یہ سٹیٹمنٹ اسکول آف تھاٹس کے حوالے سے یہ آپ کے سامنے ان کی یہ کتاب الروح، بڑی معروف کتاب ہے۔ اس کتاب کے شروع میں یہ بات کرتے ہیں، بلکہ شروع میں کہ آغاز میں، شروع کی مباحث کے اندر یہ چیز ڈسکس کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان سوء الفهم عن الله ورسوله اصل كل بدعة وضلالة نشأت في الاسلام۔ یہ جو ٹاپ پہ اسٹیٹمنٹ ہے نا، کہ اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں سوء فہم، کیا مطلب ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں مس انڈرسٹینڈنگ، اصل کل بدعت وضلالہ، وہ ہر بدعت اور ہر گمراہی کی بنیاد ہے۔ نشأت فی الاسلامی، ہر وہ بدعت اور ہر وہ گمراہی جو کہ اسلام کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، یہ پیدا ہو گئی۔ بل ہوا اصل کل خطأ فی الاصول والفروع، بلکہ وہ بنیاد ہے ہر غلطی کی، چاہے وہ غلطی اصول کے اندر ہوئی یا پھر فروع کے اندر ہوئی، یعنی ان ادر ورڈز کہ کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق دین کے فنڈامنٹلز میں ہوتا ہے، اور کچھ ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جن کا تعلق دین کی سیکنڈری ایشوز میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ فنڈامنٹل ایشوز سے مراد عقیدہ ہو گیا، اور فروعات سے مراد فقہا کی جو آراء ہو گئی، یہ فقہ ریلیٹڈ ایشوز ہو گئے، ٹھیک ہے؟ تو ابن قیم رحمہ اللہ تعالی عنہ آگے چل کے کیا کہتے ہیں؟ وَهَلْ أَوْقَعُ الْقَدَرِيَّةُ وَالْمُرْجِئَةُ وَالْخَوَارِجُ وَالْمُعْتَزِلَةُ وَالْجَهْمِيَّةُ وَالرَّافِضَةُ وَسَائِرُ طَوَائِفِ أَهْلِ الْبِدَعِ إِلَّا سُوءَ الْفَهْمِ عَنِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ وہ کہتے ہیں جتنے بھی سکولز آف تھاٹ، جس میں قدریہ ہے، جس میں مرجیہ ہے، جس میں خوارج ہے، جس میں معتزلہ ہے، جس میں جہمیہ ہے، جس میں رافضہ ہے، یہ سب کے سب، اور یہ سارے اہل بدعت کے جو طوائف ہیں، گروہ ہیں، ان سب کی اصل غلطی کہاں پہ ہوئی، پرابلم کہاں پہ ہوئی؟ ان کو مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے سمجھنے کی، اصل میں اس لیے امپورٹنٹ بات ہے کہ دیکھیے، قرآن و سنت کو ہر بندہ کلیم کرتا ہے۔ کوئی بھی بندہ جو اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب کرتا ہے، کبھی بھی وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں قرآن و سنت کو نہیں مانتا، وہ کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اللہ کی بات نہیں مان سکتا، میں نبی کی بات نہیں مان سکتا، میں اسلام پر عمل نہیں کروں گا، میں اپنے مصادر، اپنے سورسز اسلامک لا کے یا شریعت کے یا دین کے وہ اپنے خود بتاؤں گا، وہ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتا۔ پرابلم کہاں پہ ہوتی ہے؟ اگر آپ ان سب جو مختلف سکولز آف تھاٹ ہیں ان کی کتابوں کو اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر کتاب کے اندر آپ کو قرآن کی آیات بھی نظر آئیں گی،
आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और सुन्नतें भी नजर आएंगी। ठीक है ना? तो सवाल ये है कि फिर मिस गाइडेंस क्यों है, जब कुरान भी एक, नबी की सुन्नत भी एक, और नबी भी एक, और हर तरह की हमारी जो बुनियादी फंडामेंटल्स है वो सब के सब सेम है, तो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? तो इब्न कय्यिम रहिमहुल्लाह कहते हैं प्रॉब्लम आती है मिसअंडरस्टैंडिंग के ऊपर। ठीक है ना? मिसअंडरस्टैंडिंग होती है जो टेक्स्ट की, या फिर जो वही है, जो रेवलेशन है, चाहे वो कुरान की सूरत में हो, चाहे वो सुन्नत की सूरत के अंदर हो, या हदीस की सूरत में हो, उसके अंदर जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है असल में वो बुनियाद बनती है किस चीज की? वो बिदअत की और गलती की बुनियाद बनती है। ठीक है ना? हर गुमराही की और बिदअत की बुनियाद वही होती है। और फिर जब वो चीजें नरिश करती हैं, जब वो चीजें बढ़ती जाती हैं, तो एक वक्त आता है कि वो एक मुख्तलिफ, एक पूरा फिरका और गिरोह की शक्ल इख्तियार कर लेती है। ठीक है ना? ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये आपको अपने जहन में रखनी चाहिए इंशाल्लाह। ये हदीस जो है आपके सामने मैं रखना चाह रहा हूँ कि हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु, एक और हदीस आपके सामने पे प्रेजेंट करता हूँ, फिर आपको इंशाल्लाह ये बात समझ आएगी कि सैयदना अली रदी अल्लाह तआला अन्हु, इनकी ये स्टेटमेंट है और ये सही मुस्लिम की हदीस है। और इसका जो कॉन्टेक्स्ट है, इसका जो सियाक है वो ये है कि सैयदना अली रदी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ आपको पता है खवारिज ने खुरूज किया। ठीक है ना? इसीलिए उनको खवारिज कहते हैं। ठीक है ना? उन्होंने खुरूज किया। अच्छा, अब इन्होंने क्या किया कि किस बुनियाद पे इन्होंने खुरूज किया, रेबल किया। ठीक है ना? रिबेलियन खड़ी की। उसकी बुनियाद इनकी ये थी, बगावत किस बुनियाद पे की? उन्होंने कहा कि आपने अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी की है, आपने भी और सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, क्योंकि आपकी और सैयदना अमीर मुआविया की आपस में एक इख्तलाफी मसले पर लड़ाई हो रही थी, जंगें चल रही थी। अब उन्होंने सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी खारिज खारिज कर दिया इस्लाम से, इसी तरीके से सैयदना अमीर मुआविया को भी खारिज कर दिया। सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो थे, अल्लाह ने इनको बड़ी बसीरत भी दी थी, बड़ी हिकमत दी थी, बड़ी विजडम दिया था। और आपका अंदाज ये था कि आप मामलात को बहुत ज्यादा, मामला फहमी बहुत आप उसको अहमियत देते थे, और आपकी कोशिश होती थी कि मामलात को आ, जो है ना रफा दफा किया जाए। किस बुनियादों पे? बल्कि आपस में डायलॉग की बुनियादों पे, सिर्फ तलवार की बुनियाद पे ना। ठीक है? तो आपने क्या किया कि आप एक दफा निकले और आपने कहा कि चले मैं जाके बात करता हूँ खवारिज के साथ। ये मैं आपको इस हदीस का बैकग्राउंड बता रहा हूँ, ठीक है, इस रिवायत का बैकग्राउंड बता रहा हूँ, सही मुस्लिम की ये रिवायत है। ठीक है? तो हुआ ये कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खवारिज के पास आए, उन्होंने कहा कि तुम बताओ तुम्हारा क्लेम क्या है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, यानी क्या तुम्हारा बुनियादी इस बारे में नुक्ता नजर। तो उन्होंने कहा कि हमारा नुक्ता नजर क्या है? कालू ला हुक्म इल्ला लिल्लाह, हमारा तो एक ही दावा है कि अल्लाह के अलावा किसी को भी फैसले की इजाजत नहीं। यानी सैयदना अली को इस बात का उन्होंने इल्जाम लगाया कि आप अल्लाह के हुक्म की मुखालफत कर रहे हैं। कुरान मजीद में भी आपको पता है कि सूरह माइदा के अंदर अल्लाह ताला ने ये बात फरमाई है, वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून, कि वो शख्स जो अल्लाह की नाजिल करदा शरीयत के मुताबिक या दीन के मुताबिक या वही के मुताबिक फैसला नहीं करता, तो यही लोग तो काफिर हैं। ठीक है ना? तो इस बुनियाद के ऊपर उन्होंने कहा कि आप काफिर हैं क्योंकि आप अल्लाह के दीन के मुताबिक फैसला नहीं कर रहे। अभी कितनी स्टूपिड और कितनी अजीब सी जजमेंट थी, बहरहाल। लेकिन उनके पास रेफरेंस किस चीज का था? कुरान मजीद का। कुरान मजीद का रेफरेंस था, और बात बिल्कुल ठीक है, हम इसका इख्तिलाफ नहीं कर सकते, हम इस पे दूसरी राय नहीं रख सकते, क्योंकि अल्लाह ने बता दिया कि वो बंदा जो एक्चुअली अल्लाह ताला की डायरेक्ट नाफरमानी करता है ये कुफर में आ जाता है। अब सैयदना अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने जब ये बात सुनी, तो आपने क्या फरमाया? आपने बात सुन के तबसरा फरमाया, और तबसरा ये फरमाया, आपने फरमाया कलिमतु हक्किन उरीद बिहल बातिल। आपने फरमाया कि ये जो तुमने बात की है, जो तुम लोगों का क्लेम है, वो तो कलिमा हक है, उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं, लेकिन उरीद बिहल बातिल, इस बात की असल में बुनियाद क्या है? वो मिस इंटरप्रिटेशन है। यानी कलिमा हक तो बयान कर रहे हो, लेकिन तुम इससे मुराद क्या ले रहे हो, तुम इसकी इंटरप्रिटेशन क्या कर रहे हो, वो असल में बातिल है। ठीक है ना? तो इससे पता चला कि टेक्स्ट और इंटरप्रिटेशन दो अलग चीजें होती हैं। ठीक है ना? तफसीर और तबयीन एक अलग चीज होती है, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, आपको पता है ना, मैंने आपको बताया था, जैसे हमने शुरू में कहा, हमने कहा तफसीर और तबयीन बेसिकली मुतकल्लिम की मुराद होती है, कि मुतकल्लिम जो कहने वाला है वो व्हाट इज ही इंटेंडिंग, उसके जहन में क्या वो माना है, क्या उसके जहन में वो बात है जिसकी बुनियाद के ऊपर वो ये कलाम कर रहा है। तो ये असल में अब आपको समझ आ रही होगी कि ये डिस्कशन क्यों हमारी उसूल तफसीर से मुताल्लिक है, इसलिए क्योंकि यही उसके अंदर भी प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पे बुनियादी मसला टेक्स्ट का नहीं है, रेवलेशन का नहीं है, वही का नहीं है, असल मसला मिस इंटरप्रिटेशन का। ठीक है? असल मसला किस चीज का है? मिस इंटरप्रिटेशन का। तो सैयदना अली रदी अल्लाह तआला उन्होंने तबसरा फरमाया और कहा कि हक बात तो, यानी कलिमा हक तो है,
لیکن اس سے مراد کیا ہے؟ وہ باطل، اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ باطل ہے. کلمہ حق کیوں ہے؟ ظاہر ہے قرآن سے لیا گیا. قرآن کی بات کیا بہتر ہو سکتی ہے؟ تو اس سے پتا چلا اب تک ہمیں دو چیزیں پتا چل گئی. ایک بات سیدنا ابن قیم رحمہ اللہ کی، کہ جس میں انہوں نے کہا کہ سوء الفہم عن اللہ ورسولہ اصل کل بدعۃ وضلالہ، مس انڈرسٹینڈنگ اور مس انٹرپریٹیشن. ٹھیک ہے نا؟ تو دو چیزیں ہوں گی. اس حدیث سے ہمیں مس انٹرپریٹیشن کا پتا چلا، اور آپ کو پتا ہے کہ یہ خوارج پہلا گروہ تھا جو اسلام کے اندر پیدا ہوا. سب سے پہلا بدعتی گروہ جو اسلام کے اندر پیدا ہوا وہ حروریہ، جن کو خوارج بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یا پھر خوارج کا نام دوسرا حروریہ بھی ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ جو گروہ تھا، اس کی بنیاد کیا بنی؟ وہ مس انٹرپریٹیشن بنی. ٹیکسٹ جو ہے اس کی تعبیر کا اختلاف. اسی لیے آپ دیکھیں کہ علماء کہتے ہیں کہ جتنے بھی یہ پھر گروہ ہیں، یہ تعبیر کا اختلاف ہے. یہ مختلف انٹرپریٹیشنز ہے اسلام کی. ٹھیک ہے نا؟ یہ مختلف تعبیرات ہیں اسلام کی، یہ مختلف گروہ جو ہے. اور ظاہر ہے اس میں سے کچھ تعبیرات ٹھیک ہیں، کچھ تعبیرات غلط ہیں. اب جو تعبیرات غلط ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ مس انڈرسٹینڈنگ. تو اب اس کو لنک کو، مس انڈرسٹینڈنگ اور مس انٹرپریٹیشن کو جب ہم سمجھیں تو یہ چیز سامنے آتی ہے. ظاہر ہے جب انسان، یہ 5 اسٹیپ پروسیس ہوتا ہے جی. 5 اسٹیپ کی بنیاد پہ، 5 اسٹیپس کی بنیاد پر مذہبیت یعنی فرقہ واریت پیدا ہوتی ہے. پہلا کیا ہوتا ہے؟ مس انڈرسٹینڈنگ آف دا ٹیکسٹ، کہ جو وہی ہے اس کو مس انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے، اسے صحیح طریقے سے سمجھا ہی نہیں جاتا، اس کی غلط فہمی ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اس کی بنیاد کے اوپر انسان کیا کرتا ہے؟ ٹیکسٹ کو مس انٹرپریٹ کرتا ہے. آپ میں سے کسی کا مائک کھلا ہوا ہے، پلیز مائک بند کر دیجیے اپنا. جزاکم اللہ خیر. سب سے پہلے ایک بندے کے پاس ایک وحی آئی ہے، آپ اس کو صحیح طرح سمجھ نہیں پائے. جب آپ اس کو صحیح طرح سمجھ نہیں پائے، obviously جب آپ کی سمجھ میں غلطی ہے، اب آپ اس کی تعبیر کریں گے، اس کو انٹرپریٹ کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ بھی آپ کیا کریں گے؟ ظاہر انڈرسٹینڈنگ بھی ٹھیک نہیں ہے تو انٹرپریٹیشن بھی ٹھیک ہوگی کہ نہیں؟ obviously انٹرپریٹیشن بھی غلط ہوگی، اس کی تعبیر بھی غلط ہوگی. یا پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں مس انڈرسٹینڈنگ اور مس انٹرپریٹیشن ایک ہی بات ہے. بالکل یہ بھی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ بنیاد ایک ہی ہوتی ہے. جب انسان مس انڈرسٹینڈ کر رہا ہوتا ہے، اصل میں وہ مس انٹرپریٹ ہی کر رہا ہوتا ہے. اور مس انڈرسٹینڈنگ کا مطلب بیسکلی مس انٹرپریٹیشن بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور مس انٹرپریٹیشن کا مطلب بھی مس انڈرسٹینڈنگ ہوتا ہے. ظاہر ہے وہ بندہ جو صحیح سمجھے، ہاں ویسے ہو سکتا ہے اگر انسان کی نیت خراب ہو تو انسان کو بات تو سمجھ آ گئی ہے لیکن اس کی تعبیر غلط کر رہا ہے، اسے معنی غلط نکال رہا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن عام طور پہ اگر ہم یہ اسیوم کر لیں کہ بدنیتی نہیں ہے، بدنیتی انوالو نہیں ہے، تو obviously جو بندہ جو سمجھ رہا ہے وہی آگے بیان کرے گا نا، وہی تعبیر کرے گا. ٹھیک ہے؟ آئی ہوپ کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی. تو اسی لیے بیسکلی یہ دونوں چیزیں ایک ہی ہیں اصل میں. مس انٹرپریٹیشن آف دا ٹیکسٹ کی بنیاد پھر آگے بنتی ہے ڈفرینٹ ویو پوائنٹس. جب obviously جب مختلف تعبیرات ہیں تو اب اوپینینس کیا ہو گئے؟ مختلف ہو گئی. اب جب مختلف ویو پوائنٹس ہیں، آپس میں ڈسکشن ہو رہی ہے، ایک بندہ وہی کو اس طرح سمجھ رہا ہے اور اس کی بنیاد پہ اس کی تعبیر ایک طرح کی کر رہا ہے، دوسرا کسی اور طرح سمجھ رہا ہے، اس کی تعبیر کسی اور بنیاد پہ کر رہا ہے. اگین ہم یہ اسیوم کر رہے ہیں کہ ان کی انٹینشن ٹھیک ہے، اس کے اندر بدنیتی شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ سوء القصد شامل نہیں ہے، جیسے کہ ابن قیم اسی اسٹیٹمنٹ کے آگے بھی فرماتے ہیں. تو اس کی بنیاد پر اب کیا ہو رہا ہے؟ مختلف اوپینینز آ رہے ہیں. جب مختلف اوپینینز آئیں تو ابھی تک فرقہ واریت نہیں کھڑی ہوتی، کیونکہ مختلف اوپینینز آنا یہ تو نیچرل ہے. انسان ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو مختلف صلاحیتیں دی، مختلف انٹلیکچوئل ابیلٹیز اور کوگنیٹو ابیلٹیز دی ہیں، مختلف قسم کی انٹیلیجنس سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے بلیس کیا. اب لیکن جب مختلف اوپینینز آ گئے، فرقہ واریت تب ہوتی ہے جب اس اپنی رائے کے ساتھ فنیٹسزم آ جاتا ہے، انٹالرنس آ جاتی ہے. جب بندہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ میری اس رائے کے مخالف کوئی رائے ہو ہی نہیں سکتی دوسری، یا میں جو سمجھا ہوں وہی حق ہے، اس کے علاوہ سارے غلط اور باطل ہے، تو پھر ایک بندہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جب فنیٹسزم ساتھ آتا ہے، انٹالرنس ساتھ آتی ہے، اگلے کی بات کو اہمیت نہ دینا ساتھ آتا ہے، اور اس کے اندر کے اس طرح کے ایلیمنٹس آپ آتے ہیں، تو الٹیمیٹلی پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک گروپ بن جاتا ہے، سیکٹیرین گروپس. obviously آپ دیکھیں کہ صحابہ کے اندر اختلافات نہیں تھے، بالکل تھے، لیکن کوئی بھی صحابی اس اختلاف کو اس نے اپنے سر پہ سوار نہیں کیا. یعنی اس نے اپنی ویو پوائنٹ کو یہ نہیں کہا کہ میرا ویو پوائنٹ مائی وے اور دی ہائی وے، یعنی میں جو سمجھا ہوں بس دین کی تعبیر ہی وہی ہے، اس کے علاوہ کسی کی تعبیر نہیں. یہ بات نہیں ہے. اور اگر وہ یہ کہتے تو obviously کیا ہوتا؟ گروہ بن جاتے. اب آپ دیکھیں ذرا صحابہ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو صحابہ کے ہاں جب یہ دو جو ہے وہ آگے شیعہ گروپ اور اس طریقے سے روافظ کا اور خاص طور پہ خوارج کا گروپ آیا، تو وہ کس بنیاد پر آیا؟ صحابہ کے درمیان یہ نہیں آیا.
صحابہ ایک ہی تھے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ، اگرچہ اتنے اختلافات ہیں، اتنے سخت اختلافات ہیں کہ تلواریں نکالی ہوئی ہیں ایک دوسرے کے خلاف، اتنے سخت اختلافات ہیں، لیکن اس کے باوجود فرقہ ایک ہے، گروہ ایک ہے، فرقے میں نہیں بٹ رہے، ٹھیک ہے نا، پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں، ایک دوسرے کی رائے ہے، اپنی رائے کو اہمیت بھی دے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود چونکہ یہ پیچھے نظریہ نہیں ہے کہ میری رائے ہی اصل ہے اور اس کے خلاف ساری باطل ہے، بطلان ہے، تو obviously کیا ہوتا ہے کہ پھر اس کی وجہ سے فرقہ واریت، لیکن جب انسان اپنے آپ کو اس طرح سمجھ لے، اس لیول پہ لے جائے کہ یہی ہے اور یہی بنیاد بنے گی، تو پھر اس سے انسان کو کیا ہوتا ہے، سیکٹرین گروپس بنتے ہیں، ڈفرینسز بنتے ہیں، اس لیے خوارج کا سیکٹرین گروپس بن گیا کیونکہ انہوں نے اس کی بنیاد پر کفر کے فیصلے کرنا شروع کر دی، جہنم اور جنت کے فیصلے کرنے شروع کر دیے۔ صحابہ اس چیز کو سمجھتے تھے کہ ہمارے اختلافات ضرور ہیں، ٹھیک ہے، میں اس کو صحیح کہتا ہوں، فلاں کو میں نہیں صحیح سمجھتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بندہ اب یعنی دین اسلام سے فارغ ہو گیا یا وہ بندہ اب جہنمی ہو گیا۔ تو اگین خلاصہ کیا پوری ڈسکشن کا، اس پوری ڈسکشن کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے کاز کو سمجھیں کہ کس وجہ سے سیکٹیرین گروپس بنتے ہیں، اس کی بنیاد وہی تعبیر کا مسئلہ ہے، تفسیر کا مسئلہ ہے، وہی کو سمجھنے کا مسئلہ ہے، وہی کو سمجھا کیسے جائے گا، اور اس وہی کی سمجھ کی بنیاد کے اوپر پھر آگے اس کی تعبیر کی جائے گی، اور اس تعبیر کی بنیاد کے اوپر جو پھر نتیجہ نکلتا ہے اس کے بارے میں ہمارا رویہ کیا ہے۔ اگر تو وہ رویہ صرف اس طرح ہے، اجتہادی ہے کہ میرا اجتہاد ہے، آپ کا بھی اجتہاد ہے، میں بھی غلط ہو سکتا ہوں، آپ بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں، یا پھر میں بھی آپ بھی غلط ہو سکتے ہیں، یعنی یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، تو پاسبلٹی جب ایگزسٹ کرتی ہیں تو آبویسلی پھر انسان کیا کرتا ہے، دوسرے کو روم دیتا ہے، ایک ٹالرنس ہوتی ہے، ایک دوسرے کی رائے کی اختلافی رائے کی ایک تھوڑی سی رسپیکٹ ہوتی ہے، اور اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ فرقہ واریت نہیں گزرتی۔ لیکن جب چیزیں بڑھ جائیں اور حق اور باطل کے بحث شروع ہو جائے، جہنم اور جنت کی بحثیں شروع ہو جائیں، پھر الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے، پھر ڈیفینیٹلی آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ میں اس گروپ کے ساتھ ہوں یا اس گروپ کے ساتھ ہوں، اور پھر وہ گروپ اور سیکٹیرینزم اور ایک کلٹ قسم کا ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ اگین بہت سی چیزیں میں نے بہت سمپلیفائڈ اور بہت سمپلسٹک وے میں آپ کے سامنے رکھی ہے، چیزیں بڑی کمپلیکس بھی ہوتی ہیں، لیکن میں نے کہا ایک موٹا موٹا آپ کے سامنے ذہن میں بات ہو چلی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگلا سوال جو اسی سے متعلق ہے، ہاؤ ٹو ڈیل ود دیز ڈفرینسز، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ہم ان ڈفرینسز سے کیسے ڈیل کریں، واٹ از دا رائٹ وے ٹو ڈو، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ جو ہے رائٹ وے ٹو ڈیل ود دا ڈفرینسز، انشاءاللہ اس کو ہم کریں گے اگلے سیشن میں۔ میں چاہ رہا ہوں کہ ہم اس کو انشاءاللہ کلاس کو آج مختصر سے رکھیں، کیونکہ طبیعت میری ٹھیک نہیں ہے، تو انشاءاللہ یہ جو ہے کہ اب ہمیں کاز کا پتہ چل گیا، مس انٹرپریٹیشن کا تعلق کا پتہ چل گیا، لیکن اب ان کے ساتھ ڈیلنگ کس طرح کرنی ہے انشاءاللہ، اور اس کے بارے میں ہماری شرعی رہنمائی کیا ہے، اور پھر اس کا تعلق اصول تفسیر کے ہمارے سبجیکٹ کے ساتھ ہے انشاءاللہ، وہ ہم اگلی کلاس کے ساتھ کریں گے۔